کہ جب فاطمہ جناح کی یہاں تدفین ہونے آئی تو بڑی ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی اور میں یہ سیمنٹ کا چبوترا تھا، صرف مزار بنا بھی نہیں تھا، تو میں یہاں پر جب بھی موجود تھا. یہ 64 65 یا 66 کی بات ہوگی، مجھے یاد نہیں. تو میں یہ 146ویں سالگرہ تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی. اسی شہر میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں مدفون ہیں، اور انہوں نے پاکستان محنت کر کے بنا تو دیا مگر ان کو زندگی چھوٹی ملی، تو وہ پاکستان کی تکمیل پیغام اور تکمیل منزل تک یعنی کہ قوم بن جاتی، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے مگر اصول چھوڑ گئے. اصول اتحاد، تنظیم اور ایمان اور ڈسپلن، یہ اصول چھوڑ گئے. یہ اصولوں کو ہم اگر اپنائیں تو آج بھی قوم جو ہے وہ انتشار سے نکل کر اتفاق اور استحکام کی طرف جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند چیزیں قائد اعظم کی زندگی سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ایک ان کی امانت داری، ایک اصول پسندی، اور ایک کنوکشن کے ساتھ جب وہ کام کرنے نکلے تو انہوں نے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اگینسٹ آل آڈز، ساری مشکلات کا سامنا کر کر پاکستان بنا دیا، اور پاکستان کے اندر اتنی اچھی قوم بنا دی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان میں جو لوگ کہتے تھے کہ دو قومی نظریہ غلط ہے، تو وہ آج وہ سارے مسلمان بیچارے جو پریشان ہیں ہندوستان نے جو مسلمانوں کے خلاف کیفیت اختیار کی ہے، تو یہ قائد اعظم وہ جناح تھا جو جب مسلم لیگ بنی 1906 میں، تو مسلم لیگ کے جو صدر بنے وہ بھی سر آغا خان. انہوں نے یہ کہا کہ ایک بیرسٹر ہے جو کہتا ہے ہندوستان یونائٹڈ رہ سکتا ہے. تو قائد اعظم نے کوشش کی اور صرف 1920 تک وہ کانگریس کے اور مسلم لیگ کے دونوں کے ممبر رہے اور کوشش کرتے رہے کہ یونائٹڈ رہے، مگر یہ کہ انہوں نے پہچان لیا تھا اور پھر پاکستان بنایا اسی وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ متعصب ہندو مذہب نہیں، متعصب ہندو جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ اختلاف کرتا رہے گا. اور آپ آج کل دیکھتے ہیں وہاں کا جو حال ہے. تو میں اس لیے اس عظیم لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنے آیا تھا کہ قوم اس کی قدر کرے، ان کی باتوں پر عمل کرے، تو انشاءاللہ یہ قوم بڑی مضبوط اور مستحکم قوم بنے گی. جناب علی. استحکام پاکستان اور پاکستان کی ترقی کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ مثلاً آپ ایک کثیر المطالعہ شخص ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کس طرف جائے جو استحکامات؟ اچھا جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں 3 بڑے جائنٹس کو کہہ لیجئے یا پرسنالٹیز کو فالو کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات ان کی محبت میں بنی، ان کا اسوہ حسنہ. پھر علامہ اقبال کا ایک خواب جو شاعری کے ذریعے اور اپنے ریکنسٹرکشن آف مسلم تھاٹ ان اسلام، جس کے لیکچرز انہوں نے 1930 میں دیے، اور پھر قائد اعظم نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. تو جو اصول انہوں نے سب نے لے ڈاؤن کیے، وہ اصول تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک راز ہے درگزر کرنے کا، وہی ایک راز ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا، وہی ایک راز ہے کہ میرے نبی کی امت اتنی بڑی ہوئی دوسرے انبیاء کے مقابلے پر، کیونکہ انہوں نے ایک ویژن دکھایا. اور جب بڑا ویژن دکھایا جاتا ہے تو قوم نیچے اکٹھا بھی ہو جاتی ہے، چھوٹی چیزوں سے نکل کر وہ اپنی تعمیر میں وقت صرف کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اتحاد اور درگزر اور اپنے انکساری، اپنے ایگوز کو پیچھے چھوڑنا، اصولوں کی پابندی کرنا، یہ میرے نبی کی نصیحتیں، اور یہ سب لوگ جن کے میں نے نام لیے بالکل اسی کے اوپر کاربند تھے. تو پاکستان کے لیے اب بھی وہی کیفیت ہے. یہ آج کل کی جو کیفیات ہے ان کا حل بھی اسی میں نظر آتا ہے. ٹھیک، نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نوجوانوں سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ بچے بھی خط لکھتے تھے تو قائد اعظم اس کا جواب دیتے تھے. ایک مجھے اب نام نہیں یاد رہا، ایک امرتسر کا 6ٹھی کلاس کے بچے نے قائد اعظم کو لکھا کہ میرے بابا جی کہتے ہیں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے پاکستان بنانے کے لیے، تو میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، میں نے نیت کر لی ہے کہ جتنے پیسے میں کماؤں گا یا بچاؤں گا تو وہ میں آپ کو بھیجوں گا. تو اس خط کے اندر 8 آنے کا ٹکٹ لگا ہوا ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو استعمال کر لیجئے پاکستان بنانے میں. تو یہ 8 آنے لوگ جانتے بھی نہیں، وہ 8 آنے کتنا ہے، ½ روپیہ.
50 पैसे जिसको कहते हैं, तो ये बच्चों के अठन्नियों से भी ये मुल्क बना है। तो मैं नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ कि उन्हीं की तगोदो, उन्हीं की मेहनत से, और कायद-ए-आज़म इतनी कदर करते थे नौजवानों की कि एक मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का इजलास कॉन्फ्रेंस हो रही थी लाहौर में, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर और मुस्लिम लीडर्स। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं इन बच्चों के कहने पर आया हूँ, ये इजाज़त देंगे, ये प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे मिलूँगा। तो कायद-ए-आज़म जितने उसूल के पाबंद थे, तो मैं बच्चों से यही कहूँगा, मेरा यही पैगाम है कि सच बोलो, उसूलों की पाबंदी करो, करप्शन से दूर रहो, मोहब्बत करो और कौम बनाओ। थैंक यू। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए कायद के उसूलों को अपनाना होगा। इत्तेहाद, ईमान और यकीन कायद आज़म के सुनहरी उसूल थे। इन उसूलों को अगर हम अपनाएं तो आज की अवाम